أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره. في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. قتل الإنسان ما أكفره. من أي شيء خلقه. من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره. ثم إذا شاء أنشره. كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه. أنا صببنا الماء صبا. ثم شققنا الأرض
شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة صدق الله العظيم۔ 30ویں پارے میں سورہ عبس کی اور اس کی 42 آیتوں کی تلاوت کی گئی۔ سورہ عبس مکے میں نازل ہوئی، اس کی 42 آیتیں ہیں اور ایک رکوع۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تیوری چڑھائی اور منہ موڑا اس بات سے کہ آیا اس کے پاس اندھا، اور تجھ کو کیا خبر ہے؟ شاید کہ وہ سنورتا یا سوچتا تو کام آتا اس کا سمجھنا۔ وہ جو پرواہ نہیں کرتا سو تو اس کی فکر میں ہے، اور تجھ پر الزام نہیں کہ وہ نہیں درست ہوتا۔ اور وہ جو آیا تیرے پاس دوڑتا اور وہ ڈرتا ہے سو تو اس سے غافل رہتا ہے۔ یوں نہیں، یہ تو نصیحت ہے، پھر جو کوئی چاہے اس کو پڑھے۔ لکھا ہے عزت کے ورقوں میں، اونچے رکھے ہوئے نہایت ستھرے ہاتھوں میں لکھنے والوں کے، جو بڑے درجے والے نیکوکار ہیں۔ مارا جائیو آدمی کیسا ناشکرا ہے، کس چیز سے بنایا ہے اس کو؟ ایک بوند سے بنایا اس کو، پھر اندازے پر رکھا اس کو، پھر راہ آسان کر دی اس کو، پھر اس کو مردہ کیا، پھر قبر میں رکھوا دیا اس کو، پھر جب چاہا اٹھا نکالا اس کو۔ ہرگز نہیں پورا نہ کیا جو اس کو فرمایا۔ اب دیکھ لے آدمی اپنے کھانے کو کہ ہم نے ڈالا پانی اوپر سے گرتا ہوا، پھر چیرا زمین کو پھاڑ کر، پھر اگایا اس میں اناج اور انگور اور ترکاری اور زیتون اور کھجوریں اور گھن کے باغ اور میوہ اور گھاس، کام چلانے کو تمہارے اور تمہارے چوپایوں کے۔
پھر جب آئے وہ کان پھوڑنے والی، جس دن کے بھاگے مرد اپنے بھائی سے اور اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے اور اپنے ساتھ والی سے اور اپنے بیٹوں سے، ہر مرد کو ان میں سے اس دن ایک فکر لگا ہوا ہے جو اس کے لیے کافی ہے۔ کتنے منہ اس دن روشن ہیں، ہنستے اور خوشیاں کرتے، اور کتنے منہ اس دن ان پر گرد پڑی ہے، چڑھی آتی ہے ان پر سیاہی۔ یہ لوگ وہی ہیں جو منکر ہیں اور ڈھیٹ ہیں۔ سورہ عبس کی تلاوت اور ترجمانی آپ نے سماعت کی۔ اب اس آیات کا شان نزول پڑھا جا رہا ہے۔ شان نزول کا مطلب ہے کہ بعض آیتوں کے نزول سے پہلے کچھ واقعات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آئے، اور ان واقعات کے پیش آنے کی وجہ سے وہ آیتیں نازل ہوئی، تو ان واقعات کو شان نزول کہتے ہیں کہ یہ واقعہ پیش آیا، اس کی وجہ سے یہ آیتیں نازل ہوئی۔ تو شان نزول سماعت فرمائیے۔ ان آیات کے نزول کا قصہ یہ ہے کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رؤسائے مشرکین کو سمجھا رہے تھے۔ بعض روایات میں ان سے بعض کے نام بھی آئے ہیں، جیسے ابو جہل ابن ہشام، عتبہ بن ربیعہ، ابی بن خلف، امیہ بن خلف، شیبہ وغیرہ، کہ اتنے میں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا صحابی حاضر ہوئے اور کچھ پوچھا۔ یہ قطع کلام آپ کو ناگوار ہوا اور آپ نے ان کی طرف التفات نہیں کیا، اور ناگواری کی وجہ سے آپ چیں بجبیں ہوئے۔ جب اس مجلس سے اٹھ کر گھر جانے لگے تو وحی کے آثار نمودار ہوئے اور یہ آیتیں عبس و تولی والی نازل ہوئیں۔ اس کے بعد جب وہ آپ کے پاس آتے تو آپ بڑی خاطر کرتے۔ واقع مذکور کے متعلق ارشاد ہوتا ہے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ چیں بجبیں ہوئے اور متوجہ نہ ہوئے اس بات سے کہ ان کے پاس ایک اندھا آیا۔ یہاں تو غائب کے صیغے سے فرمایا، اور یہ متکلم کے انتہائی لطف و کرم اور مخاطب کی تکریم ہے کہ رو در رو اس امر کی نسبت نہیں فرمائی، اور آگے خطاب کا صیغہ بطور التفات کے اس لیے اختیار کیا کہ شبہ اعراض کا نہ ہو، اور ارشاد ہوتا ہے کہ آپ کو کیا خبر، شاید وہ نابینا آپ کی تعلیم سے پورے طور پر سنور جاتا یا کم سے کم کسی خاص امر میں نصیحت قبول کرتا، سو اس کو نصیحت کرنا کچھ نہ کچھ فائدہ پہنچاتا۔ تو جو شخص دین سے بے پرواہی کرتا ہے، آپ اس کی تو فکر میں پڑتے ہیں، حالانکہ آپ پر کوئی الزام نہیں کہ وہ نہ سنورے۔ اس کی بے پرواہی ذکر کر کے اس کی طرف زیادہ توجہ نہ دینے کی ہدایت ہے۔ اور جو شخص آپ کے پاس دین کے شوق میں دوڑتا ہوا آتا ہے اور وہ خدا سے ڈرتا ہے، آپ اس سے بے اعتنائی کرتے ہیں۔ ان آیات میں آپ کی اجتہادی لغزش پر آپ کو مطلع کیا گیا ہے۔ منشا اس اجتہاد کا یہ تھا کہ یہ امر تو متقین اور ثابت ہے، یہ امر تو متعین اور ثابت ہے کہ اہم کام کو مقدم کرنا چاہیے۔ آپ نے کفر کی اشدیت کو موجب اہمیت سمجھا، جیسے دو بیمار ہوں، ایک کو ہیضہ ہے اور دوسرے کو زکام، تو ہیضے والے مریض کا علاج مقدم ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی اس ارشاد کا حاصل یہ ہے کہ مرض کی شدت اس وقت موجب اہمیت ہے جب دونوں مریض طالب علاج ہوں، لیکن اگر مرض شدید و لا علاج ہو اور وہ زیادہ علاج کا طالب ہے ہی نہیں بلکہ مخالف ہو، تو پھر مقدم وہ ہوگا جو طالب علاج ہے، اگرچہ کہ مرض اس کا خفیف ہو۔ آگے ان مشرکین کی طرف اس قدر توجہ ضروری نہ ہونے کو ارشاد فرماتے ہیں کہ آئندہ ہرگز ایسا نہ کیجیے، کیونکہ قرآن محض ایک نصیحت کی چیز ہے اور آپ کے ذمے صرف اس کی تبلیغ ہے، سو جس کا جی چاہے اس کو قبول کرے، اور جو قبول نہ کرے وہ جانے، آپ کا کوئی ضرر نہیں، پھر آپ اس قدر اہتمام کیوں فرماتے ہیں؟ آگے قرآن کے اوصاف بیان فرماتے ہیں کہ وہ قرآن لوح محفوظ کے ایسے صحیفوں میں ثبت ہے جو عند اللہ مکرم ہیں، یعنی پسندیدہ و مقبول ہیں، اور رفیع المکان ہیں، کیونکہ لوح محفوظ تحت العرش ہے، مقدس ہے، شیاطین وہاں ان کی رسائی نہیں۔ جو ایسے لکھنے والوں یعنی فرشتوں کے ہاتھوں میں رہتے ہیں کہ وہ مکرم اور نیک ہیں، یہ سب صفات اس کے من جانب اللہ ہونے پر دلالت کرتی ہیں، جیسا کہ سورہ واقعہ کی آیت لا یمسہ الا المطہرون میں بیان ہوا ہے۔ اس صورت میں جو مضامین ایک کے بعد ایک آ رہے ہیں اس کی تفصیل کا یہ سلسلہ ہے۔ جیسا کہ
شان نزول کے بارے میں عرض کیا گیا کہ ایک واقعہ پیش آیا، اور واقعہ یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں لوگوں کو دین کی دعوت دیا کرتے تھے۔ آپ کا روز کا مشغلہ تھا، چاہے کوئی مانے یا نہ مانے، کوئی آپ کی بات سنے یا نہ سنے، یہ آپ کی ڈیوٹی تھی اور روز آپ یہ کام انجام دیا کرتے تھے۔ لیکن ایک موقع ایسا آیا کہ مکے کے وہ سارے سردار اور لیڈرز جو ٹاپ لیول کے تھے اور قوم پوری ان کے پیچھے چلتی تھی، وہ سب کے سب ایک جگہ جمع مل گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دین اسلام کے بارے میں سمجھا رہے تھے کہ اتنے میں ایک نابینا صحابی جو مسلمان تھے، نابینا تھے، جن کا نام عبداللہ ابن ام مکتوم ہے، بہت مشہور صحابہ میں سے ان کا نام ہے۔ تو یہ صحابی رسول آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو رؤسائے مکہ کو سمجھا رہے تھے، ان کے بیچ میں آ کے یہ صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دینے لگے، اے اللہ کے رسول، میرا یہ فلاں کام ہے، مجھے میرا یہ سوال ہے، آپ اس کا جواب دیجیے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ قرآن مجید کی کچھ آیات کے الفاظ کے بارے میں حضرت عبداللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنا چاہتے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے موقع بہت اہم تھا کہ سارے مکے کے لیڈرز، وی آئی پیز وہاں موجود تھے، اور ان وی آئی پیز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرما رہے تھے۔ اس کے بیچ میں کسی آدمی کا آ کر سوال کرنا آپ کو پسند نہیں آیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کے متعلق ناراضگی کا اظہار ہوا۔ آپ نے کچھ برا بھلا بولا بھی نہیں، صرف چہرے کے تاثرات سے یہ بات کا پتہ چلا کہ آپ ناراض ہوئے۔ چیں بجبیں کا لفظ یہاں پر لکھا گیا ہے، پرانی اردو ہے۔ چیں بجبیں کا مطلب یہ ہے کہ پیشانی پہ بل آنا، جبین کہتے ہیں پیشانی۔ آدمی جب ناراض ہوتا ہے، غصے میں آتا ہے تو پیشانی پہ بل آنے لگتے ہیں، ناراضگی کا یہ اظہار ہے۔ تو اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے، اور پھر حضرت عبداللہ کے سوال کا جواب بھی حضور نے نہیں دیا۔ ان لوگوں سے گفتگو کو آپ نے جاری رکھا یہاں تک کہ وہ نشست ختم ہوئی۔ وہ مکے کے مشرکین واپس جانے لگے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے گفتگو کر کے واپس آنے لگے۔ ابھی آپ راستے ہی میں تھے کہ وحی کے آثار نمودار ہوئے، اور جبریل علیہ السلام سورہ عبس لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے۔ اس میں جو الفاظ ہیں سورہ عبس کے ابتدائی الفاظ، عبس وتولی، تیوری چڑھائی، چیں بجبیں ہوئے، ناراضگی کا اظہار کیا اور اپنا منہ موڑ لیا۔ حضرت عبداللہ کی طرف آپ نے التفات نہیں کیا، توجہ نہیں دی حضرت عبداللہ کو، اور اپنا چہرہ پھیر لیا، ناراض ہو کر انہی لوگوں سے بات کرنے میں مصروف ہوئے۔ ان جاءہ الاعمی، کب ہوا یہ؟ جب ان کے پاس ایک نابینا آدمی آیا۔ وہ نابینا آدمی کون تھے؟ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم تھے۔ وما یدریک لعلہ یزکی، اب اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو معلوم ہے وہ شخص جو آپ کے پاس آ کر سوال کر رہا تھا، آپ اس کی طرف توجہ دیتے تو وہ زیادہ سنور جاتا، اس کی اصلاح ہوتی، وہ صحیح علم حاصل کرتا، صحیح عقیدہ رکھا، اور وہ زیادہ مفید ہوتا اگر آپ اس کی طرف توجہ دیتے۔ او یذکر فتنفعہ الذکر، یا وہ سوچتا اور کام آتا اس کا سوچنا اور اس کو سمجھانا آپ کے لیے زیادہ مفید ہوتا۔ اما من استغنی، وہ جو پرواہ نہیں کرتا، یعنی مشرکین مکہ تو آپ کی پرواہ ہی نہیں کرتے، آپ کو کیئر بھی نہیں کرتے، اور آپ ان کی طرف توجہ دے رہے۔ یہ شخص آپ کے اوپر اپنی جان فدا کرتا ہے اور اس کو آپ توجہ نہیں دے رہے۔ فأنت له تصدی، ایسے آدمیوں کے بارے میں آپ فکر مند ہے جو آپ کی پرواہ نہیں کرتے۔ وما علیک الا یزکی، حالانکہ اگر وہ سیدھے راستے پر نہ آئیں تو بھی آپ کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے ان کی، جائیں جہنم میں، آپ کو ان سے کیا اثر ہوگا۔ لیکن یہ آدمی جو ایمان والا ہے، اس کی بات آپ کو زیادہ سننا چاہیے تھا۔ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ، وہ بیچارہ دوڑتا ہوا آپ کے پاس آیا، وَهُوَ يَخْشَىٰ، اور وہ ڈرتا ہوا آیا، فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ، سو آپ اس سے غافل ہو گئے، آپ نے اس کو توجہ نہیں دی۔ کَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ، نہیں، آپ کو تو چاہیے یہ کہ آپ اس کو نصیحت کرتے،
جو فمن شاء ذکر، جو نصیحت قبول کرنا چاہتا ہے، جو آدمی دین کا علم حاصل کرنا چاہتا ہے، جو آدمی سیدھے راستے کو اختیار کرنا چاہتا ہے، جو آپ کی بات توجہ سے سننا چاہتا ہے، آپ اس کو زیادہ توجہ دیں. فمن شاء ذکر، یہاں تک کہ اس واقعے کے بارے میں جملہ 12 آیتیں ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خاص ہدایتیں دی ہیں. جو لوگ قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں، عربی سے واقف ہیں، اور قرآن نے جس طرح ہر موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا ہے، لوگ اس سے جو واقف ہیں، تو ان کا کہنا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کا اس صورت میں جو خطاب ہوا ہے وہ بالکل مختلف ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی جھلک ہے کہ حضور کے اس رویے سے اللہ تعالیٰ خوش نہیں ہوئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدھا راستہ اختیار کرنے اور صحیح رویہ اختیار کرنے کی اللہ تعالیٰ نے تلقین فرمائی. یہ کام بہت مشکل ہے کہ سورہ عبس کی تفسیر بیان کی جائے. ایک طرف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اور مقام ہے، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کا جاہ و جلال اور اس کے جبروت کی ایک جھلک ہے. تو دونوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. میں اور آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی ادنا اور بڑے گناہگار امتی ہیں. میری یہ زبان اس لائق نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کچھ ایسی بات سوچوں یا نکالوں، لیکن اللہ تعالیٰ کو اس بات کا حق حاصل ہے کہ وہ اپنے پیغمبر کی اصلاح کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے جو خالق ہیں، مالک ہیں، وہ پروردگار ہیں، وہ خالق کل ہیں، ان کو حق ہے کہ وہ پیغمبروں کو جس طرح چاہے مخاطب کریں. میں اور آپ ایسا نہیں کر سکتے، لیکن چونکہ یہ کلام اللہ کا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہے وہ ہمارے لیے پڑھنا، اس پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی لیے ہم پڑھ رہے ہیں. ورنہ ہم اپنی طرف سے کوئی ایسی بات، کوئی ایسی سوچ، کوئی ایسا وسوسہ بھی دل میں نہیں لا سکتے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان اقدس کے خلاف ہو. اس لیے بڑی احتیاط کے ساتھ یہ سورت کو پڑھنا ہے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہے. اس میں ایک بڑی نازک بات مفسرین نے بیان فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عبس و تولی کا جو لفظ استعمال کیا ہے وہ صیغہ غائب ہے. تھرڈ پرسن کو جیسے مخاطب کرتے ہیں، اگر آپ انگلش وغیرہ لینگویجز آپ پڑھتے ہیں، انگلش ہو، تیلگو ہو، ہندی ہو، اردو ہو، جو آدمی اس وقت ہمارے درمیان میں موجود نہیں ہے اس کو جیسے کہا جاتا ہے تھرڈ پرسن کو، اس طرح اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا. تو مفسرین نے ایک نقطہ بیان کیا ہے کہ اس میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا، آپ کے وقار کا اللہ تعالیٰ نے خیال رکھا. حالانکہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو رہے ہیں، لیکن پھر بھی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے عزت کا اور آپ کے مرتبے اور مقام کا خیال کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ خطاب نہیں کیا، بلکہ تھرڈ پرسن کی طرح انڈائریکٹ اسپیچ میں اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا. کون چیں بجبی ہوا، کس کے پیشانی پر بل آئے. عام طور پہ قرآن مجید حضور سے ڈائریکٹ خطاب کرتا ہے کہ آپ کو یہ ہدایت دی جا رہی ہے، آپ کو یہ ہدایت، لیکن یہاں پر آپ کے بجائے کوئی ہے تھرڈ پرسن جو ایسا کیا ہے، حالانکہ اب اس سے مخاطب آپ ہی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ انداز بھی بہت قابل غور ہے. دوسری بات یہ بتائی گئی کہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کی خصوصیت جو سب سے اعلیٰ عرفہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایمان والے مسلمان اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان نچھاور کرنے والے صحابہ میں سے. حالانکہ دنیاوی اعتبار سے غریب ہیں، مفلوق الحال ہیں. دنیا میں جیسے آج بھی ہم بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ جو دنیا کا مرتبہ اور مقام رکھتا ہے اس کو زیادہ رسپیکٹ دیا جاتا ہے، اور جو بہت کوئی زیادہ پیسے والا نہیں ہے، جس کا رہن سہن بہت اچھا نہیں ہے، اس کا لباس بھی کچھ اچھا نہیں ہے، اس کے پاس سواری نہیں ہے، کوئی اچھا مکان نہیں ہے، سوسائٹی میں اس کی کوئی عزت نہیں ہے، ہم بھی اس کو کوئی عزت نہیں دیتے. یہ عام رجحان ہوتا ہے کوئی بھی سوسائٹی. تو حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی غریب صحابہ میں سے تھے، بہت زیادہ دنیاوی اعتبار سے ریسپیکٹفل آدمی نہیں تھے.
ان کے مقابلے میں جو کفاران قریش تھے، جیسے یہاں پر نام بھی آئے ہیں، ابو جہل بن ہشام یہ عرب کا سردار تھا، عتبہ بن ربیعہ یہ بھی سرداروں میں سے تھا، ابی بن خلف، امیہ بن خلف، شیبہ وغیرہ، یہ 4-5 تو نام ہیں۔ جیسے اگر ہمارے پاس کوئی محفل ہو جس میں منسٹرز آ جائیں، ایم ایل ایز، ایم پیز آ جائیں، تو ان لوگوں کو زیادہ رسپیکٹ دیا جاتا ہے، پورے لوگ ان کے پیچھے بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں، پورے کیمروں کا رخ ان کی طرف ہو جاتا ہے، پورے مائکروفون ان کی طرف رخ کرنے لگتے ہیں، لوگوں کی نظریں، ان کی آنکھیں بھی انہی لوگوں کی طرف جم جاتی ہیں، پھر عام لوگوں کی طرف کوئی توجہ نہیں کرتا۔ حالانکہ عام لوگوں میں بہت سارے قابل اور بہت سارے ایسے لوگ ہو سکتے ہیں جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، اللہ کے پاس ان کا اونچا مقام ہے، لیکن دنیا میں کوئی ان کو زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی۔ یہی طریقہ تھا اس وقت جبکہ یہ سارے سرداران قریش جو وی آئی پیز تھے مکے کے، وہ جمع تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دنیاوی اعتبار سے رسپیکٹ دینا تو نہیں چاہتے تھے، لیکن آپ کا منشا یہ تھا کہ یہ قوم کے سردار ہیں، اگر یہ ایمان لا لیے تو ان کی پیچھے چلنے والی قوم کا ایک بڑا حصہ مسلمان ہو جائے گا، اسلام کو زیادہ فائدہ ہوگا، مسلمانوں کی تعداد بڑھے گی، یہ آپ کا منشا رہتا تھا، اور یہ منشا کوئی غلط منشا بھی نہیں تھا۔ پھر دوسری چیز یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت ناراض ہونا بھی واجبی تھا، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور مسلمانوں کے سردار ہیں۔ حضور صرف رسول ہی نہیں، پورے مسلمانوں کے سردار ہیں، امیر ہیں، اور جب کوئی قوم کا امیر کسی اہم کام میں مشغول ہے تو لوگوں کو چاہیے کہ اس کام کی مشغولیت کی وجہ سے اس کی رعایت کریں اور انتظار کریں جب تک کہ وہ ان کی طرف متوجہ نہ ہو، وہ ان سے گفتگو نہ کریں۔ لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہوا، حضرت عبداللہ یہ سب چیزیں چھوڑے اور جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ بات چیت کرنے کی کوشش کرنے لگے، جبکہ حضور ان لوگوں سے بات کرنے میں مصروف تھے۔ تو آداب مجلس کے خلاف تھی یہ بات حضرت عبداللہ کی، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے دل کی کیفیات، ان کے مرتبے اور مقام سے بندوں کے مقابلے میں زیادہ واقف ہے۔ حضرت عبداللہ ایک ایسے صحابی ہیں جن کے فیور میں وحی نازل ہوئی ہے، تو یہ بہت بلند مقام ہے۔ چند صحابہ رضی اللہ عنہم ایسے ہوئے ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے، کسی کے نام کے ساتھ ذکر آیا ہے اور کسی کے واقعات اور حالات کے مطابق قرآن مجید نازل ہوا، تو ان کا ذکر اس کی تفسیر میں، اس کے ترجمے میں، اس کے شان نزول میں آیا۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے، اللہ کے کلام میں، اللہ کی کتاب میں کسی کا ذکر آنا، اس سے بڑا اعزاز اور کیا ہو سکتا ہے۔ آج لوگ اپنا نام گینیس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں لکھانے پر بڑا فخر محسوس کرتے ہیں، کوئی کارنامہ انجام دیے تو بھاگتے ہیں کہ میرا نام بھی گینیس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں آ جائے۔ کچھ تو بھی ٹیڑھے بنگے کام کرتے جو دنیا میں سب نہیں کر سکتے، حالانکہ وہ کوئی ضروری کام نہیں ہوتا، اور لوگ بولتے ہیں دیکھو ان کا نام گینیس بک میں۔ اب گینیس بک میں نام آ گیا وہ تو لوگوں کو بڑی شان ہو جاتی، ہر جگہ اس کا ذکر کرنے لگتے ہیں، یہ آدمی کا نام گینیس بک میں، یہ آدمی کا نام گینیس بک میں، لمکا بک آف ورلڈ ریکارڈ میں، فلاں بک میں۔ قرآن مجید کے مقابلے میں گینیس بک کی کوئی حیثیت نہیں۔ قرآن مجید سب سے بڑی کتاب ہے، اس میں جس کا نام آیا اس کا مرتبہ اور مقام سب سے بلند ہے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں بعض صحابہ ایسے ہوئے ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں، میں مختصراً ان کا ذکر کرتا ہوں۔ سب سے پہلے ذکر آئے گا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ کئی مقامات پر حضرت ابوبکر کا ذکر تفسیر کے اندر آئے گا کہ یہ آیتیں حضرت ابوبکر کے بارے میں نازل ہوئی، اور اس میں سب سے واضح آیتیں سورہ توبہ کی ہیں، جس میں ہجرت کا موقع، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر کے ساتھ غار ثور کے اندر چھپے ہوئے ہیں اور دشمن تلاش کرتے ہوئے آ رہا ہے۔ دشمن کی گفتگو اور آواز حضرت ابوبکر نے سن لی اور محسوس کیا کہ دشمن ہمارے غار کے منہ پہ آ گیا ہے، اور اگر جھانک کے دیکھا تو ہم پکڑے جائیں۔ تو حضرت ابوبکر کو تو اپنی فکر نہیں تھی، لیکن حضور کو کوئی نقصان نہ پہنچے، یہ غم تھا
حضرت ابوبکر کو جو پریشان کر رہا تھا. تو حضرت ابوبکر نے گھبرا کر کہا اے اللہ کے رسول یہ لوگ تو آ گئے. تو آیات قرآن اس وقت نازل ہوئیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیات حضرت ابوبکر کو سنائی کہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ آپ گھبرائیے مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو یہ آیتوں کا جب بھی ذکر آتا ہے حضرت ابوبکر کا ذکر آتا ہے. تو حضرت ابوبکر کا ذکر قرآن میں آیا، اللہ کی کتاب میں آیا، جس کا مقام گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ سے بہت زیادہ بلند. تو کتنا بڑا مرتبہ ہوا حضرت ابوبکر کا. اور بھی کئی آیتیں جس میں حضرت ابوبکر کا ذکر ہے. یہ سب سے 1 نمبر کی آیت ہے جس کا ذکر میں نے کیا. اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بھی قرآن کی آیتیں نازل ہوئی، اور اس میں یہ ہوا جیسے پردے کا حکم. تمام مفسرین کا اتفاق اس بات پر ہے کہ ابھی عورتوں کو پردہ کرنے کا حکم نہیں تھا. یہاں تک کہ صحابہ کرام حضور کے حجرے میں آتے تھے تو امہات المومنین کو بھی دیکھتے تھے. وہ بالکل چھوٹے سے کمرے تھے حضور کے، تو جگہ بڑی تنگ ہوتی تھی. امہات المومنین بھی اس میں رہتے تھے. صحابہ آئے تو حضور ان کو اپنے گھر میں بٹھا لیتے تھے، اور امہات المومنین اپنی پیٹھ اس طرف کر کے کوئی آڑ کر لیتی تھی یا کبھی ویسی بیٹھی رہتی تھی، تو صحابہ کرام امہات المومنین کو دیکھتے تھے. تو بعض مرتبہ حضرت عمر نے دیکھا کہ ہر ایرا غیرہ، یعنی ایرا غیرہ تو ہم نہیں بول سکتے کیونکہ وہ سب صحابہ ہی تھے، مگر ہر قسم کے لوگ جس میں بدو ہوا کرتے تھے، گاؤں والے لوگ ہوتے تھے جن کے اندر سلیقہ اور ادب و احترام، تہذیب کی کمی تھی، وہ لوگ بھی آتے تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میرا دل چاہتا ہے کہ جب بھی کوئی غیر مرد آئے تو ہماری عورتوں کو پردہ کرنے کا ہم حکم دے دیں کہ ہماری عورتوں کو غیر لوگ نہ دیکھیں. تو اس کے چند ہی دنوں کے بعد جو ہے پردے کی آیتیں نازل ہو گئی. تو جب بھی پردے کی آیتوں کا، اسی طرح شراب کی حرمت کا، اسی طرح سود کی حرمت کا، اسی طرح اور بھی کئی آیتیں، احکامات قرآن میں سے ایسی ہیں جس کے نزول سے پہلے اس کا اظہار حضرت عمر نے کیا تھا اور مطالبہ، ڈیمانڈ تک کیا تھا کہ اللہ کے رسول یہ حکم آپ لگا دیجئے. بعد میں قرآن میں آیتیں نازل. تو یہ بھی حضرت عمر کا بڑا احساس ہے کہ ان کی مرضی کے مطابق وہی نازل ہوتی تھی. تو کتنا بڑا احساس ہے حضرت ابوبکر کا وہ احساس، حضرت عمر کا یہ اعزاز. اسی طرح بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ام المومنین، حضرت ابوبکر کی صاحبزادی، ان پر جب زنا کی تہمت لگائی گئی تو بڑا سخت آزمائش کا وہ دور گزرا. قریب 2 مہینے پوری مدینے کی سوسائٹی تتر بتر ہو کے رہ گئی، اور لوگوں میں بات مشہور کر دی گئی کہ بی بی عائشہ نے یہ کیا وہ کیا، نعوذ باللہ. وہ بڑا تفصیلی واقعہ ہے، میں صرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں. تو 2 مہینے حد یہ ہو گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی ازواج مطہرات سے علیحدگی اختیار کر لی، اور آپ گھر سے نکل گئے، جا کے مکان کی چھت پہ بیٹھے. لوگوں میں بات مشہور ہو گئی کہ حضور نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی. کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کوئی آگے حضور سے پوچھے کہ کیا آپ نے واقعی اپنے بیویوں کو طلاق دے دی. صرف حضرت عمر آ کے سوال کیے، حضور نے کہا نہیں، طلاق نہیں دی ہے میں. تو بہرحال یہ بڑا آزمائش کا دور گزرا، اور سب سے سخت وقت جو آیا وہ بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ پر آیا کہ روتے 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 آپ کا برا حال تھا کہ جھوٹی تہمت لگائی گئی. اس کی وجہ سے حضور ناراض ہوئے، اور حضرت ابوبکر کے مکان بولا، آپ نے فرمایا کہ جاؤ اپنے والد کے گھر کو چلے جاؤ. تو بی بی عائشہ واپس اپنے باپ کے گھر آ گئی. اب یہاں پر رو امراٹ مچی ہے. 2 مہینے گزرے. اس کے بعد سورہ نور کی آیتیں نازل ہوئی، اور اس میں یہ بات اللہ تعالیٰ نے واضح کر دی کہ بی بی عائشہ پر جو الزام لگا ہے وہ جھوٹا ہے. تو جب بھی سورہ نور کی آیتیں پڑھی جائیں گی ام المومنین حضرت عائشہ کا ذکر آئے. تو بی بی عائشہ کا ذکر قرآن میں آ گیا. کتنا بڑا مقام ہوا ان کا. اسی طرح ایک اور صحابی ہے زید بن حارثہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، حضور کے غلام تھے. بعد میں حضور نے ان کو آزاد کر کے اپنا بیٹا کہہ کر پکارا. زمانے تک حضور کے بیٹے کہلائے.
اور لوگ ان کو زید بن محمد کے نام سے یاد کرتے تھے. لیکن اس کے بعد لمبا عرصہ گزرا، حضرت زید بڑے ہو گئے، بالغ ہوئے، شادی بھی ہو گئی ان کی. شادی ہونے کے بعد حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا سے ان کی بن نہیں رہی تھی اپنی بیوی سے، اور حضور کے حکم سے شادی کر لی تھی لیکن میاں بیوی کی بنتی نہیں تھی. کئی مرتبہ حضرت زینب نے حضور سے شکایت کی حضرت زید کے بارے میں اور کہا کہ میں یہ آدمی کے ساتھ نہیں رہ سکتی. تو بہرحال تلقین کی گئی، بہت دنوں تک رشتے کو سنبھالا گیا. بالآخر اللہ تعالیٰ نے یہ طے کیا کہ حضرت زید بی بی زینب کو طلاق دیں اور وہ خاتون سے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کریں. تو سورہ احزاب کی آیتیں نازل ہوئی. تو سورہ احزاب کی آیتیں جب نازل ہوئی تو حضرت زینب کا ذکر ایک طرف آیا اور حضرت زید کا تو نام کے ساتھ ذکر آیا. آپ 22 پارے میں سورہ احزاب پڑھیے، اس میں زید کا لفظ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت زید اپنی بیوی کو طلاق دے رہے تھے اور ہم نے اس خاتون کا نکاح آپ سے کر دیا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ حضور کا نکاح حضرت زینب سے ہو گیا اور یہ آسمانوں میں ہو گیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت زید حضور کے منہ بولے بیٹے تھے اور بیٹا ہونے کی وجہ سے حضرت زینب حضور کی بہو کہلائیں، لیکن حضور کے حقیقی بیٹے نہیں تھے. اور عرب کی سوسائٹی میں منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کرنا بھی حرام تھا، جیسے حقیقی بیٹے کی بیوی سے نکاح حرام ہے. تو اللہ تعالیٰ اس رواج کو توڑنا چاہتے اور حقیقی بیٹے اور منہ بولے بیٹے کا فرق دنیا میں واضح کرنا اللہ کو مقصود تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس رشتے کو توڑوایا اور حضرت زینب کا نکاح حضور سے کیا. تو حضرت زینب کا نام تفسیر میں آیا اور حضرت زید کا نام ڈائریکٹ قرآن مجید ہے. اسی طرح یہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم بھی ہیں جن کا ذکر قرآن مجید کی تفسیر میں آیا. اور عبسہ کی جب بھی تفسیر پڑھی جاتی ہے تو ہر تفسیر کی کتاب آپ اٹھا کر دیکھیے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے. تو یہ صحابہ کرام کا مرتبہ اور مقام بھی معلوم ہوتا ہے کہ کتنے بلند مرتبے کے صحابہ تھے جن کا نام قرآن میں آیا. اگر کسی کا نام گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں آتا ہے تو لوگ کتنا فخر کرتے ہیں، اس سے ہزاروں گنا فخر کیا جا سکتا ہے ان حضرات پر جن کا نام قرآن مجید میں موجود ہے. تو بہرحال نہ صرف یہ کہ ذکر آیا بلکہ ان کے فیور میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدھے راستے کو اختیار کرنے کا حکم دیا اور ان کو اٹینشن دینے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. اور یہ ساری آیتیں 12 آیتیں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کے تعلق سے نازل ہوئی. عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، دیکھو جب اندھا تمہارے پاس آیا تو تم نے اپنی تیوری چڑھائی، منہ موڑ لیا. وما یدریک لعلہ یزکا، آپ کو کیا خبر کہ وہ آدمی زیادہ بہتر تھا جس کو آپ توجہ دیتے، وہ سنور جاتا. او یذکر فتنفعہ الذکریٰ، یا آپ کے بارے میں سوچتا اور آپ کا اس کو تذکیر کرنا، نصیحت کرنا زیادہ فائدہ مند ہوتا. اما من استغنی، لیکن آپ نے ان کی پرواہ نہیں کی. فانت لہ تصدی، سو آپ کو تو اس کی فکر لگی رہی. وما علیک الا یزکا، ان لوگوں کی آپ کو فکر لگی رہی جو آپ کی بات سنتے نہیں، آپ کو کیئر نہیں کرتے. اور آپ اگر وہ لوگوں کو آپ توجہ نہ بھی دیتے تو آپ پر کوئی الزام نہیں تھا. وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ، آپ کے پاس وہ شخص بیچارہ دوڑتا ہوا آیا. وَهُوَ يَخْشَىٰ، اور وہ ڈرتا تھا. فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ، سو آپ نے ان سے غفلت برتی، ان کو توجہ نہیں دی. كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ، نہیں آپ کو ایسی نصیحت کی جا رہی ہے کہ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ، پھر جو کوئی نصیحت کو پڑھے اس کو چاہیے کہ وہ نصیحت اختیار کرے. یہ آیت حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کے متعلق نازل ہوئی. فی صحف مکرمہ، اب یہاں سے مضمون چینج ہو رہا ہے کہ یہ ذکر، یہ قرآن مجید جو ہے وہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کے پاس لوح محفوظ میں سیف ہے. فی صحف مکرمہ، بہت ہی عزت والے ورقوں میں قرآن لکھا ہوا ہے. مرفوعۃ مطہرہ، بہت صاف ستھرے وہ اوراق ہیں اور وہ اللہ کے پاس بہت بلند ہیں. بأیدی سفرہ، لکھنے والوں کے ہاتھوں نے جو لکھا ہے. کرام بررہ، بڑے نیک درجے کے بڑے متبرک فرشتوں نے وہ لکھا ہے. قتل الانسان ما اکفرہ، انسان کو قتل کر دیا جائے کہ وہ کتنا ناشکرا ہے. من ای شیء خلقہ، اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا. من نطفہ، نطفے سے اس کو پیدا کیا گیا، ایک پانی کی بوند سے. خلقہ فقدرہ، اس کو بنایا اور پھر اندازے سے اس کو صحیح سالم بنایا.
اس کی ڈیزائننگ، اس کا اسٹرکچر، اس کا آرکیٹیکچر، جو ڈیزائن اللہ تعالیٰ نے انسان کا بنایا ہے، یہ پوری دنیا کی مخلوقات میں سب سے بہتر ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بہترین انداز میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اس کو سمجھنا چاہیے۔ خلقہ فقدرہ، پھر اس کا اندازہ ٹھہرایا۔ ثم السبیل یسرہ، پھر اس کو باہر آنے کی راہ آسان کر دی۔ ماں کے پیٹ سے جب وہ باہر آتا ہے تو اس کا راستہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آسان کر دیا۔ ثم اماتہ فاقبرہ، پھر جب تک کہ اللہ کی مرضی ہوگی دنیا میں رہے گا، پھر اس کو مار دیا جائے گا، موت اس کو واقع ہوگی۔ فاقبرہ، پھر وہ قبر میں لٹا دیا جائے گا۔ ثم اذا شاء انشرہ، پھر ایک مقررہ وقت تک جو اللہ کو معلوم ہے اس دن اس کو اٹھایا جائے گا۔ کلا لما یقض ما امرہ، ہرگز نہیں پورا نہ کیا جو اس کو فرمایا۔ یہ انسان ایسا ہے کہ جو احکام اللہ کے اس کو پہنچتے ہیں اس کو پوری طرح ادا نہیں کرتا۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی غذا کی طرف توجہ کرے۔ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، اوپر سے جو پانی گرتا ہے تو گرتے ہوئے پانی سے آدمی کا چارہ، اس کی غذا، اس کے لیے اناج، پھل اور ترکاریاں نکلتی۔ ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، پانی آسمان سے گرا زمین پر، زمین نے پانی کو پی لیا، پھر زمین پھٹی اور اس کے اندر سے نباتات نکلیں۔ فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، اس میں سے اناج اگایا گیا۔ وَعِنَبًا وَقَضْبًا، انگور اور ترکاری۔ وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا، زیتون اور کھجوریں۔ وَحَدَائِقَ غُلْبًا، اور بڑے گھنے گھنے باغ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے۔ وَفَاكِهَةً وَأَبًّا، اور بہت سارا میوہ اور گھاس۔ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ، یہ تمہارے لیے کام کی چیزیں اور تمہارے جانوروں کے کام کی چیزیں۔ گھاس جانوروں کا چارہ ہے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، پھر دیکھو یہ سب کچھ اللہ نے کیا ہے، اب وہ دن آئے گا جو کان پھاڑ ڈالنے والا ہوگا، یعنی اسی زوردار آواز ہوگی، دھماکہ ہوگا، زلزلہ ہوگا، چیخ آئے گی، سور پھونکا جائے گا۔ اللہ کی مرضی کے مطابق جو ہونا ہے ہوگا۔ مختصر بات یہ کہ قیامت قائم ہوگی۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، وہ کانوں کو پھاڑ ڈالنے والی جو آواز ہوگی سور کی۔ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ، اس دن آدمی کی حالت یہ ہوگی کہ اپنے بھائی سے بھاگے گا۔ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے بھاگے گا۔ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اپنی بیوی سے بھاگے گا، اپنے بیٹے سے بھاگے گا۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، اور ہر آدمی اس دن اس فکر میں ہوگا کہ اس کے لیے کیا چیز ہے جو اس کو نجات دلا سکتی ہے۔ نفسی نفسی کی جو بات ہے، ہر آدمی کو اپنی فکر لگی ہوگی، دوسرے کے بارے میں سوچے گا ہی نہیں وہ۔ نفسی کا مطلب یہ میرا نفس، میری جان کس طرح بچے گی، اسی کی فکر ہوگی، دوسروں کے بارے میں قطعاً کیئر نہیں کرے گا۔ وجوہ یومئذ مسفرہ، کتنے چہرے اس دن ہوں گے بڑے روشن۔ ضاحکۃ مستبشرہ، ہنستے ہوئے خوشیاں مناتے ہوئے چہرے، یعنی نیک لوگوں کے چہرے اس دن کھلے ہوئے ہوں گے، خوشیاں منا رہے ہوں گے۔ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ، اور کتنے ہی چہرے ہوں گے جن پر دھول اڑ رہی ہوگی۔ ترہقھا قطرہ، اور ان کے اوپر سیاہی چڑھتی جا رہی ہوگی، اپنے اعمال بد کی وجہ سے ان کے چہرے کالے ہوتے جا رہے ہوں گے۔ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، یہ وہ لوگ ہیں جو بہت منکر اور اپنے انکار پر بڑے ڈھیٹ، بہت ریجڈ جمے ہوئے، ذرہ برابر ان کے اندر حرکت نہیں ہوتی، پیغمبر کو دیکھ کر بھی ایمان نہیں لاتے، معجزات کو دیکھ کر بھی ایمان نہیں لاتے، قرآن مجید پڑھ کر سن کر بھی ایمان نہیں لاتے، یہ بڑے ڈھیٹ ہیں، بہت ریجڈ ہیں، بڑے سخت مزاج ہیں، تو اس کی وجہ سے قیامت میں ان کے اوپر عذاب بھی بڑا سخت ہوگا۔ یہ سورہ عبس کی تفسیر کا ایک حصہ حسب توفیق بیان کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کے پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين۔ سبحان